کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے زندگی سے، لوگوں سے، اور کبھی کبھار تو خود سے بھی۔ اور بعض دفعہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے اپنا آپ ادھورا سا لگتا ہے۔ اس کے ارد گرد اپنے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اپنا کوئی نہیں ہوتا، اور اس وقت میں وہ انسان دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ وہ رب سنتا ہے ہمارا حال دل بھی اور ہماری بے چینیاں بھی۔ وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے اپنے بندوں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ عبور کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہی معجزے کا وسیلہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کن کہنے ہی والا ہو، اور جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے، اور جب اللہ جواب دے گا نا تو تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی، تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ بس اطمینان رکھو، کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ چھین لیتی ہے جو ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے، جس کے بنا ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بدلے ہمیں صبر سے نوازا جاتا ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے، ہمت عطا ہوتی ہے۔ شاید یہی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ صلے اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے، اگلے جہان کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، اس لیے فیصلوں کو قبول کرنے میں ہی مصلحت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحے دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔